اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے متقی دوستو، بلا شبہ ایمان اور تقوی ہر کامیابی کی بنیاد ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنے مومن اور متقی بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس نے ان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ یہ بشارت اور ہدایت کی کتاب ہے، ھدی و بشریٰ للمؤمنین۔ یہ مومنین کے لیے ذریعہ ہدایت اور بشارت ہے۔ چنانچہ کلام اللہ نے مومنوں کو بڑی بڑی بشارتیں سنائی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ در حقیقت یہ قرآن ایسا راستہ دکھاتا ہے جو بالکل درست اور سیدھا ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ پس باری تعالی متقی بندوں کا ایسی جنت کے ذریعے اکرام کرے گا جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جنت پر معمور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان کے اعزاز و اکرام میں ان کی آمد سے پہلے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ بشارت دے رہا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے وہ گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے، جبکہ اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے، سلام ہو آپ پر، خوب رہے آپ حضرات، پس اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جائیں۔ مومن بندے جب جنت میں داخل ہوں گے تو اس خوشی میں ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ چنانچہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر ثم الذین یلونہم علی اشد کوکب دری فی السماء اضاءۃ۔ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ پھر جو لوگ ان کے بعد داخل ہوں گے ان کے چہرے آسمان پر موتی کی طرح چمکنے والے ستاروں میں سب سے زیادہ چمکدار ستارے کی طرح روشن ہوں گے۔ بہرحال وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ حاصل کر لیں گے، جیسا کہ رب کریم خوشخبری دے رہا ہے، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ البتہ جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اور خوف دل میں رکھا ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تقوی اختیار کرنے والے اور جنت کی تمنا کرنے والے مومن بندو، رب ارحم الراحمین نے جنت کی عظیم الشان نعمتوں کے بارے میں فرمایا ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ فرما رکھا ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور نفیس مکانوں کا وعدہ فرما رکھا ہے
جو کہ ان ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کیفیت بڑے دل فریب انداز میں بیان فرمائی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا کہ اے اہل جنت، پس وہ جواب دیں گے ہم حاضر ہیں اے ہمارے رب، تمام تر بھلائی تیرے ہی قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کیا اب تم لوگ خوش ہو؟ وہ عرض کریں گے بھلا ہم کیوں ناراضی ہوں جبکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما دیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بھی افضل اور بہتر نعمت نہ عطا کروں؟ جنتی سراپا اشتیاق بن کر عرض کریں گے اے ہمارے رب، اس سے بہتر اور کون سی نعمت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں نے تمہارے لیے اپنی رضامندی دائمی کر دی ہے، اس کے بعد اب میں کبھی بھی تم لوگوں سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یا اللہ، یا کریم، ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما دے اور اپنی رضا و رحمت عطا فرما دے، نیز ہم سب کو اطاعت و عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، میرے مومن بھائیوں، جنت کی ترغیب دیتے ہوئے مالک دو جہاں نے ارشاد فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت ایسی ہے جیسے سب آسمان و زمین، وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واقعی جو بندے اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہیں، بھلائیوں کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں اور برائیوں سے پوری طرح بچتے ہیں۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے ان کی خوبیوں کو اس طرح بیان فرمایا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، وہ ایسے بندے ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی کچھ پاکیزہ دعاؤں کو اور نیک اعمال کو اس طرح ذکر کیا ہے یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، وہ یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور راست باز ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں اور اخیر شب میں بیدار ہو کر گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔ الحاصل، جن لوگوں نے اپنی زندگی میں تقوی اختیار کیا ان کے لیے بڑی بشارت و سعادت ہے۔ ایسے بندے اپنے رب کی جنت سے سرفراز کیے جائیں گے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین، اور جنت میں داخلے کے بعد وہ کہیں گے کہ تمام تعریف اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا ایسا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ یقیناً بہترین انعام و انجام نیک عمل کرنے والوں کا ہے۔ آئیے اپنے آقا نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں، اس میں ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتے ہوئے عرض کیا الا ابشرک ان اللہ عز وجل یقول لک من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ، کیا میں آپ کو بشارت نہ دوں؟ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بشارت دیتے ہوئے آپ سے فرمایا ہے کہ جو بندہ آپ پر درود بھیجے گا
میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس کو سلامتی عطا کروں گا۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔